رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فقہ کا جو لیکچر کریں گے، یہ بیٹے فون تھوڑا سا صحیح کریں اپنا، مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا، اسکرین بڑی عجیب سی نظر آ رہی ہے۔ ہاں جی، آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ ہے، اب یہاں پر آخری نیچے سوال تھا، اگر پوچھنے پر بھی دشمن نہ بتائے تو پھر قیدی اپنے آپ کو مقیم سمجھے یا مسافر۔ بات چل رہی تھی مسلمان اگر دشمن کی قید میں آ جاتا ہے تو دشمن بتا دے کہ 3 دن کی مسافت پہ لے کے جاؤں گا، تو اس وقت پھر جو ہے وہ اپنا جی ٹھیک ہے، تو اس وقت اب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ اس نے اگر دشمن نہ بتائے تو پھر وہ مقیم سمجھے یا مسافر سمجھے۔ اگلے پیج پہ جائیں تاکہ اس مسئلے کو واضح کیا جا سکے۔ اگر اس سے معلوم ہے کہ دشمن مقیم ہے تو پوری پڑے اور مسافر ہے تو قصر کرے۔ اگر یہ بھی معلوم نہ ہو سکے تو جب تک 3 دن کی راہ طے نہ کرے پوری پڑے، یعنی جب تک 3 دن کی راہ وہ طے نہیں کر لیتا تب تک وہ پوری پڑے۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ جو یہ میرا دشمن ہے یہ مقیم ہے تو مقیم والی نماز پڑھے، اور اگر اسے یقین ہے کہ میرا دشمن مقیم نہیں ہے مسافر ہے تو پھر وہ مسافر سفر والی یعنی قصر نماز ادا کرے گا۔ تو یہ انہوں نے احتیاطاً مسئلہ ایک ذکر کیا ہے۔ اب اگلا مسئلہ پیج نمبر 20 پہ، ایک شخص پر تاوان لازم ہے، وہ سفر میں تھا کہ پکڑا گیا، اب وہ قصر کرے یا پوری نماز پڑھے۔ اب تاوان یعنی چٹی کسی پہ جرمانہ ہے، تو جس طرح آدمی سفر کر رہا ہے، پولیس والوں نے چلان کر دیا ہے گاڑی پہ، اس کی یہ مثال ہو سکتی ہے۔ اب اس پہ تاوان لازم ہے، چٹی اس پہ پڑ گئی، اس پہ جرمانہ ہو گیا ہے غلط گاڑی چلاتے ہوئے، یا کوئی اس نے رول ریگولیشن کو توڑا ہے، تو اب وہ سفر میں تھا کہ پکڑا گیا، انہوں نے پکڑ لیا، اب وہ قصر کرے یا پوری نماز پڑھے۔ اگر نادار ہے تو قصر کر لے، اگر مالدار ہے اور 15 دن کے اندر دینے کا ارادہ ہے یا کچھ ارادہ نہیں تو بھی قصر کرے، لیکن ارادہ ہے کہ تاوان ادا نہیں کرے گا تو پوری نماز پڑھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنا وہ صاحب اثر ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں جی تاوان، تو اس صورت میں پھر کیا کرے، وہ نماز پوری پڑھے گا، کیونکہ اب لوگ اس کے تابع ہیں، کیونکہ اتنی اس کی طاقت ہے کہ لوگ اس کے تابع ہیں، تو تابع ہونے کی وجہ سے پھر یہ نماز جو ہے وہ پوری پڑے گا۔ اگر غریب ہے تب بھی وہ جو ہے وہ قصر کرے، مالدار ہے اور 15 دنوں کے اندر اندر دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر بھی وہ کیا کرے گا، قصر۔ اور آج کل یہ ہے کہ موٹر وے پولیس فوراً جو ہے وہ جرمانہ وصول کر لیتی ہے، تو اس صورت میں اگر سفر میں ہے تو وہ پھر قصر ہی کرے گا، تو نماز پوری نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اب اس پہ جرمانہ ہو گیا تو نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا تیسرا سوال، آپ نے بتایا کہ تابع کا ارادہ مستقل نہیں، لہذا اس کی نیت معتبر نہیں، تو پھر بھی وہ قصر کرے یا پوری پڑھے۔ تابع کو چاہیے کہ وہ جس چیز کے تابع ہے اس سے پوچھے، وہ جو بتائے اس کے مطابق قصر پڑھے یا پوری۔ اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو دیکھے کہ مقیم ہے یا مسافر، وہی دشمن والا معاملہ ہے، جو جس کے تابع ہے اس سے پوچھے، وہ جیسے کہے مقیم والی پڑھنی ہے مقیم والی پڑھے، قصر والی کا پڑھنی ہے تو قصر والی پڑھے۔ اگر وہ جو جس کے تابع ہے وہ ہی کچھ نہیں بتا رہا، وہی خاموش ہے، وہ نہیں بتا رہا، تو پھر وہ یہ دیکھے کہ جس کے میں تابع ہوں وہ مقیم ہے تو مقیم والی پڑھے، یا وہ مسافر ہے تو پھر وہ کیا کرے، مسافر والی نماز پڑھے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ نابینا شخص کے معذور ہے، اپنے آپ کہیں نہیں جا سکتا، کسی شخص کے ساتھ کہیں گیا، اب وہ ساتھی کے بغیر واپس نہیں آ سکتا، تو وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھے یا مقیم سمجھے۔ تو اب یہاں پہ بات تابع کی تھی، تو یہ تو نابینا تابع ہو گیا نا، تو نابینا کو لے کے جو جا رہا ہے وہ جو ہے وہ متبوع ہے اور نابینا اس کے تابع ہے، تو تبھی تو وہ سفر کر پائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تابع کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر انہوں نے مسئلہ واضح کیا کہ نابینا شخص کو لے جانے والا اگر اس کا نوکر ہے تو نابینا کی اپنی نوعیت کا اعتبار ہے، اگر وہ نابینا کا نوکر ہے تو پھر اس کی اپنی نوعیت کیا ہے، سفر میں ہے تب وہ سفر پڑے گا، قصر پڑے گا، اور اگر جو ہے وہ مقیم ہے تو مقیم والی نماز پڑھے گا، جیسی نیت کرے ویسی ہی ہے۔ اور اگر لے جانے والا شخص محض احسان کے طور پر اس کے ساتھ ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہاں پر بھی وہ تابع کا حکم لگ جائے گا کہ اب نابینا آدمی
جو نابینا کی مدد کر رہا ہے اگر وہ اس کا نوکر ہے تو پھر جو ہے وہ نابینا کی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر اس کی مدد کرنے والا وہ جو ہے وہ بطور احسان اس کی مدد کر رہا ہے تب جو ہے وہ احسان کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. فوجی لشکر میں تھا، سردار کا تابع تھا، مگر لشکر کو شکست ہو گئی، فوج تتر بتر ہو گئی، سب متفرق ہو گئے، تو اب یہ فوجی قصر کرے یا پوری نماز پڑھے؟ جب یعنی لشکر ہار چکا ہے تو اب یہ کسی کے تابع نہیں رہا، تو بلکہ اقامت اور سفر میں خود اپنی نیت کا اعتبار کرے گا. یعنی لشکر ہی ہار گیا ہے، اس کا جو لشکر کا سالار تھا وہی بھاگ گیا یا وہ مار دیا گیا ہے، لشکر تتر بتر ادھر ادھر ہو گیا ہے، سب لوگ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. اب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنی نیت کو دیکھے گا، اپنی نیت کا اس کا اعتبار ہوگا. اب کیونکہ وہ کسی کے تابع نہیں رہا، کیونکہ اب لشکر کو شکست ہو چکی ہے اور لشکر کا حکم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آگے بڑھیں. غلام اپنے مالک کے ساتھ سفر میں تھا، مالک نے اسے کسی ایسی چیز شخص کے ساتھ بیچ دیا جو مقیم تھا. غلام اس وقت نماز ادا کر رہا تھا، غلام نے قصر ادا کی، کیا صحیح ہے؟ تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا غلام بیچ دیا، جس کے ہاتھ بیچا وہ مقیم تھا، لیکن کیا ہوا کہ جو غلام تھا اس نے قصر پڑھ لی، قصر نماز پڑھی. تو اب کیا حکم ہے کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اگر اسے علم تھا تو اس نے 2 پڑھی تو پھر دوبارہ پڑھے نماز، کیونکہ اب وہ مقیم کے حکم ہے، کیونکہ اپنے مالک کے تابع ہے، اس کا مالک مقیم ہے، تو اب اس کی سفر کی نماز نہیں مانی جائے گی بلکہ مقیم کی نماز مانی جائے گی. اب وہ نماز دوبارہ پڑھے گا. غلام نماز میں تھا کہ مالک نے اقامت کی نیت کر لی، اسے معلوم بھی ہو گیا، پھر بھی قصر پڑھی، کیا صحیح ہے؟ معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر 2 پڑھی تو پھر دوبارہ پڑھے گا نماز، کیونکہ اب مالک نے اقامت کی نیت کر لی ہے. تو بے شک وہ جو غلام تھا وہ اب 2 پڑھے تو لیکن اس کو اب پوری پڑھنی پڑے گی 4، کیونکہ اب وہ مالک کے تابع ہے، اس وجہ سے وہ 4 پڑھے گا. اگر اس نے جان بوجھ کے 2 پڑھی ہیں تو وہ 2 باطل ہو جائیں گی. غلام 2 شخصوں میں مشترک ہے، وہ دونوں سفر میں ہیں، ایک نے اقامت کی نیت کر لی دوسرے نے نہیں، تو اب غلام قصر کرے یا پوری پڑھے؟ یعنی غلام 2 شخصوں میں مشترک ہے، یعنی 2 آدمیوں کے ماتحت ہے، مثلا میاں بیوی ہیں اور انہوں نے غلام رکھا ہوا ہے، وہ دونوں کے ماتحت ہے. وہ کس کا جو ہے وہ کرے گا نیت کے، کس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا؟ وہ دونوں سفر میں ہیں، خامد نے اقامت کی نیت کر لی اور بیوی نے یا دوسرے دوست نے جو ہے وہ نیت کر لی کہ وہ مقیم ہے. اب غلام کیا قصر کرے یا پوری پڑھے؟ اگر اس غلام سے خدمت لینے میں باری مقرر ہے تو اگر مقیم کی باری میں ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، اگر غلام کی باری میں ہے تو پھر اس کی باری میں ہے، دوسرے کی باری میں جو مسافر ہے تو پھر وہ مسافر والی نماز پڑھے گا. یعنی باری اگر مقرر ہے تو، اگر باری مقرر نہ ہو تو ہر روز 4 پڑھے اور 2 رکعت پھر 2 رکعت پر قادہ فرض جو ہے وہ کرے گا. یعنی 4 پڑھے گا اور 2 رکعت پر وہ قادہ فرض جو ہے وہ کرے گا. یعنی اس نے جو پڑھی ہیں نا رکعتیں، اب وہ دوسرا قادہ اس کے لیے فرض ہوگا، تو دوسرا قادہ فرض ہوگا اور باقی جو 2 ہیں وہ بعض اوقات نفل بن جائیں گے اور بعض اوقات وہ پورے فرض ہو جائیں گے. اب اس کو 4 پڑھنی پڑیں گی. اگر وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے اور کوئی نیت انہوں نے کی اور کوئی باری مقرر نہیں تو وہ پھر 4 رکعتیں پوری ہی کرے گا. ایک شخص نے اقامت کی نیت کی مگر اس کی حالت بتاتی ہے کہ 15 دن نہ ٹھہرے گا، مثلا حج کرنے گیا اور شروع ذوالحجہ میں نیت کرتا ہے کہ 15 دن مکہ مکرمہ میں رہوں گا، تو کیا یہ نیت صحیح ہے؟ یہ نیت بیکار ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب حج کا ارادہ ہے تو عرفات اور مینا کو ضرور جائے گا، پھر اتنے دن مکہ معظمہ میں کیوں کا ٹھہر سکتا ہے؟ ہاں، مینا سے واپس آ کر نیت کرے تو صحیح ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے جی میں 15 دن حرم میں رکوں گا اور 15 دن ٹھہرنا ہے میں نے، اور جو مینا اور عرفات میں پھر وہ قیام کرتا ہے، وہ قیام بھی جو اسی طرح 3 دن کا قیام ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ بغیر اسی کے بھی نیت کر لیتا ہے ذوالحجہ میں ہی، یعنی ذوالحج شروع ہوتا ہے تو نیت کر لیتا ہے کہ 15 دن ٹھہرے گا، تو وہ نیت قابل اعتبار نہیں ہوگی. مثلا جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قیام کروں گا جا کے، نہیں ہوگا. تو یہ مینا اور عرفات سے واپسی پر نیت کرے تب درست ہوگا، وگرنہ یہ درست نہیں ہوگا. یہ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آدمی پاکستان میں ہے اور اس نے حج کرنا ہے،
تو وہ یہیں سے جہاز میں کہتا ہے جی میں 15 دن قیام کروں گا حج کے لیے، ذوالحج میں 15 دن قیام کروں گا، تو اس کی یہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ حج کے کا معاملات طے کرنے کے بعد مینا سے واپسی پر اگر وہ 15 دن کی نیت کرتا ہے تب اس کی یہ نیت قابل اعتبار ہوگی، تب وہ جو ہے مقیم کے معنی میں یا مقیم شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کا ارادہ ٹھہرنے کا نہیں پھر بھی مقیم ہے، لہذا پوری نماز پڑھے۔ یہ اوپر والا مسئلہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر ایک شخص کے کہیں گیا، اس کا وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر جس کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے اس کا 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو یہ مقیم ہے یا مسافر۔ دو دوست ہے، ایک کہتا ہے جی میں 15 دن سے کام رکوں گا، دوسرا کہتا ہے میں 15 دن پورے رکوں گا، تو اب اس دونوں نے اکٹھے ہی آنا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، اس کا ارادہ جو ہے وہ ٹھہرنے کا نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ مقیم والی نماز پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کا دوست جو ہے وہ مقیم ہے۔ تو یہاں دوست کے مطابق بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہے وہ فقہ کا لیکچر ہے، یہ سوالات ہم نے جو ہے وہ کیے ہیں، تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ کل جو ہے وہ آپ کی کلاس انشاء کی اور نبی شریف کی ہوگی، تو یہ وقت پہ آپ نے لے لینی ہے۔ کل میں نے ایک محفل جلسے پہ جانا ہے، تو آپ نے لنک بھیج دینا ہے، پھر وہ لنک جو ہے وہ میم ریسیو کر لیں گی، تو اس کے بعد جو ہے کلاس شروع ہو جائے گی۔ ٹائمنگ آپ لوگ ایڈجسٹ کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔